سب سے بالا والا ہمارا نبی مصطفیٰ کے ساتھ کیا خبر، یعنی آدم سے عیسیٰ تک 1,24,24 سال میں آئے. کیا کہتے ہیں امام؟ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. 1,24,000 سال میں نہ ہمیں تمہیں سب کے نام یاد ہیں، سب نبیوں کے نام یاد ہیں، لیکن کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے ہمارا نبی. یعنی قیامت تو آ جائے گی، سورج مغرب سے مشرق تک تو نکل جائے گا، لیکن یہ مصطفیٰ کا ذکر نہ کل کم ہوا، نہ آج کم ہوگا، نہ کل کم ہوگا، نہ کل مٹا ہے، نہ آج مٹے گا، نہ کل مٹے گا. مٹ گئے مٹ جائیں گے آتا تیرے، مٹ گئے. یعنی وہ جو آج نبی کے ذکر کو، نبی کے میلاد کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مٹ گئے. بڑے بڑے سورما، ارے آج تو نئے سورما نہیں ہے، اس سے پہلے بڑے بڑے سورما جن کی مونچھوں میں چراغ ملے، مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ میلاد مصطفیٰ جو ہم کرتے ہیں یہی بتاتے ہیں، میلادی حضرات بھی یہ بتاتے ہیں، علماء بھی تقریر میں یہ بتاتے ہیں، مٹ گئے. آج مصطفیٰ کی شان، آج اس مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے لگے، مصطفیٰ کا نام لینے سے مٹا رہے. اب فیس بک کا دورہ آپ سنتے ہوئے کسی نے نام لیا آئی لو یو محمد، سنیں اس میں کتنا بڑا مواد ہے. ہم نے نوجوانوں غور کیا اس پہ، ہم کس کے امتی ہیں؟ مصطفیٰ کی. اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ہے نا، اب ذمہ داری کس پہ؟ ہم پہ. آپ جب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند، تو ہم اس نبی کے امتی، تو ہم پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اب ہم پر کتنی بڑی چیزیں چھٹی ہے، ہم نبی کا نام لیں اپنی زبان سے تب بھی پابندی. ارے زبان پر تو پابندی لگا سکتے ہو، لیکن اس پر پابندی نہیں لگا سکتے. بے شک اس دل پر پابندی نہیں لگا سکتے. بے شک بے شک وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمول رہا. بے شک دل وہ ہے، لگاؤ اس بات پر پابندی، لیکن دل پہ نہیں لگے گی. مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، تو ہر محبوب امتی کی زبان پر وہ دل کو جگاؤ. لفظ بولا تو نہیں، یار ہے اظہار ہے نبی سے ہمیں اس بات کی ساری پہ ہنگامہ. ارے تم کیا کرو گے ہنگامہ، بڑے بڑے سور مارے اور مٹ گئے، نام تک نہیں ان کا. ان کا جان جہاں وہ دفن ہے نا، ان کی جگہ کا نام و نشان تک پتہ نہیں. اور جو مصطفیٰ کے ذکر میں اور مصطفیٰ کی محبت میں اپنی زندگی گزار کرتے، ان کا نام جب سے لے کر آج تک، آج سے لے کے قیامت تک ایسی ہر سنی مسلمان کی زبان پر ہر وقت رہتا. دیکھیے مصطفیٰ کے دین کو بچایا کس سے؟ امام حسین نے. تو جب 1300 سال سے لے کے آج تک امام حسین کا نام اللہ نے ہر اپنے بندے کی زبان پر جاری کر دیا. مٹاؤ دین. جب اسلام پر دبانے کی کوشش کی، اللہ نے عبد القادر جیلانی کو کھڑا کر دیا تصوف کی دنیا میں. دباؤ، قیامت آ جائے گی، کوئی اللہ اس کے محبوب کے ذکر کو کوئی نہیں دبا سکتا، نہیں دبا سکتا. دبانے والے مٹ جائیں گے. یہ دین اسلام وہ اسلام ہے. اللہ نے یہ جتنا اس کو دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، اتنا ہی وہ ابھرے گا، ارے اتنا ہی وہ ابھرے گا. اسے گولہ کو چلائیے. تو یہ میلاد مصطفیٰ یہی ہے، یہی میلاد مصطفیٰ. اپنے دل کی دنیا کو جگاؤ اور اس مسجدوں کو آباد کرو اور یہ پیغام دے دو، ہم وہ ہیں، نہ کربلا میں ڈرے، نہ آج ڈرے، نہ کل ڈریں گے. ارے جب دنیا میں رہیں گے تو غازی بن کر رہیں گے، اور جب دنیا سے چلے جائیں گے تو شہید بن کر جائیں گے. یہ اسلام کی شان، اس امتی کی شان. جب دنیا میں رہے اور جنگ لڑے ظالموں سے تو اللہ نے انعام دیا، تو غازی بن کر چمک سے، یہ سلام رسول غازی بن کر چمکے. اور جب دنیا سے گیا تو شہید اعظم بن کر قیامت تک اپنے چاہنے والوں کی دنیا دل کے راج کرتا نظر. سبحان اللہ. یعنی بولو سبحان اللہ. ایک بات ایسے کام چلے، یہ مصطفیٰ کا میلاد ہے، یہ میلاد ہم ہی تو کر رہے ہیں. کنجوسی کر رہے ہیں. ارے ہم کوئی کانفرنس بنا رکھتے جبھی نبی کا میلاد، کوئی سیرت النبی رکھ رکھتے جبھی نبی کا میلاد. ارے مصطفیٰ کی پاور وہ ہے کہ اللہ کے محبوب اشارہ کرتے تو چاند ایسے ہی اگتا ہوا ہو. اصل کی نماز مولا نے پڑھی. مصطفیٰ کی شان یہ میلاد ہم مناتے ہیں، روز مناتے ہیں. 40 منٹ دیجیے شادی کرنے کی آئیے، کوئی نیا کام کرتے. تو جتنا بھی اسلام کو دبائے گا وہ خود دب جائے گا، اسلام اتنا ہی بڑھ جائے گا انشاءاللہ. یہ مصطفیٰ کا میلاد. تو میں یہ ثابت کروں کہ آخر مصطفیٰ کا میلاد کہ نبیوں نے منایا کہ نہیں منایا. کیوں؟ ہمارے اور آپ کے آقا سارے نبیوں سے پہلے اللہ کے نبی تھے، آئے بعد میں پہلے نبی تھے. اب جب پہلے تھے اور آئے بعد میں، کہ مصطفیٰ کا میلاد منایا کہ نہیں منایا. میں یہ ثابت کروں گا کہ جب منایا تو ہمیں کتنا منانا چاہیے، لیکن منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. میں نے ایک آپ سے تحفہ مانگا تھا، وہ کسی نے ہاتھ میں اٹھایا. لیکن آج کے اس میلاد مصطفیٰ میں ظالموں کو پیغام دے دو، ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی گور، مثل فار میں دل گرے گراتے جائیں گے. سبحان اللہ. ہو جائے جل کر مگر ہم کو رضا، اور ایک جسم جل کر راکھ ہو جائے، فنا ہو جائے، لیکن اسی طرح جب تک جس میں جان رہے گی تیرے محبوب کا نام ملے گا. سبحان اللہ. اب آدم السلام سے پوچھتے کہ آدم کہ بتائیے، آپ پہلے آئے نبی بعد میں آئے، کہ بتائیے آپ اللہ کے قریب آئے اور آدم رسول اللہ ہے کہ آپ نے نبی کا میلاد منایا کہ نہیں منایا.
اب دیکھیے میلاد منا جیسے دو طریقہ ہوتا منایا جاتا ہے. آج ہماری کا دور ہے, آج طرح طرح ہماری کا دور ہے مناتی. تو آدم, اب دیکھیے آدم سے پوچھتے, آدم کہتے بیٹا شیش ادھر آؤ. وہ کہتے آدم علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے شیش علیہ السلام سے کہتے ہیں بیٹا قریب آؤ. قریب آئے, آنے کے بعد بیٹا میں تمہیں ایک وصیت ایک نصیحت کرتا ہوں, اس وصیت اور اس نصیحت پر عمل کرنا. بس وہ بتائیے آپ کی وصیت اور نصیحت پر عمل کیا جائے گا. کہا کہ بیٹا اگر تجھے زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے بے صبری کا مظاہرہ مت کرنا, صبر سے کام لینا. بول کہتے آدم اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے. یہی ہم میلاد مصطفیٰ میں کہتے ہیں شادی میں 40 دن میں کسی بھی محفل ہوتی ہے ہماری, اس کے لیے کہتے ہیں بیٹا کوئی پریشانی آ جائے, میں نہیں کہہ رہا کوئی پریشانی آ جائے بے صبری کا مظاہرہ مت کرنا, صبر سے کام لینا. بیٹا اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو نام محمد کے وسیلے اس کے توسل سے دعا کر لینا, اللہ نام محمد کی برکت سے ساری مصیبتوں کو ٹال دے گا. سبحان اللہ. لیکن ڈرے گی کیسے, سوال یہ پیدا ہوتا, ڈرے گی کیسے. سرے راہ بیٹھ کر ڈرے گی, ڈرے گی اللہ کے گھر میں آ کر نماز ادا کر کے دو بار ہاتھ اٹھا کر اس کے بعد اس کے نام کے وسیلے سے دعا کر کے جب کریں گے. سبحان اللہ. بتائیے کہا بیٹا نام محمد. اب بیٹے کیا کہتے دیکھیے, بیٹا کہتے ابا یہ نام محمد کون ہے. کہا بیٹا یہ میری اولاد میں ہے, میرے وصال کے 6625 سال کے بعد پیدا ہوں گے. اور یہی تو ہم پڑھتے ہیں میلاد میں, یہی اس آپ بیان کرتے ہیں جو بات کر رہا ہوں. لیکن اس کا بھی اعتراض ہے کہ نبی کا میلاد کہیں نہیں, یہ بھی شرک, یہ بھی شرک. اب 6625 سال کے بعد پیدا ہوں, یہ اوصاف ہوں گے, یہ کمالات ہوں گے. وہ کہتے ہیں آدم. ابا کہتے ہیں, بیٹا کہتا ابا یہ بتائیے تم نے کیسے جانا کہ یہ میری اولاد میں ہے, میرے وصال کے 6625 سال کے بعد پیدا ہوں گے. اور یہی تو ہم پڑھتے ہیں میلاد میں, یہی اوصاف بیان کرتے ہیں جو بات کر رہا ہوں. لیکن اس کا بھی اعتراض ہے کہ نبی کا میلاد کہیں نہیں, یہ بھی شرک, یہ بھی شرک. اب 6625 سال کے بعد پیدا ہوں, یہ اوصاف ہوں گے, یہ کمالات ہوں گے. وہ کہتے ہیں آدم. ابا کہتے ہیں, بیٹا کہتا ابا یہ بتائیے تم نے کیسے جانا اس نام محمد کے صدقے میں مصیبت پریشانی ٹلتی ہے. یہ بیٹے نے سوال کیا ابا سے کہ تم نے کیسے جانا. کہ بیٹا کہ جب اللہ نے تیری ماں تیرے حوا اور تیرے باپ آدم کو جب پیدا کیا اور روح ڈالی اور بنانے کے بعد تیری ماں تیرے باپ کا ٹھکانا جنت میں رکھا اور حکم فرمایا کہ آدم میرا حکم ہے میرے حکم کی تعبیر کرنا, ہاں شجرہ درخت کی گندم کے قریب مت جانا. بیٹا غلطی سے, لیکن غلطی کو ہم نہیں کہہ سکتے, فرشتے معصوم ہیں کہ اس کے قریب مت جانا. بیٹا غلطی سے ہم اس گندم کے پاس جا کے اس گندم کو کھا لیا. بیٹا اتنی سی بات پر اللہ نے غضب فرما کر تیرے باپ آدم سے اور تیری ماں حوا سے ناراض ہو کر تیری ماں کو جڈے کے اندر ڈال دیا اور تیرے باپ آدم کو ہندوستان کی پہاڑی سرحدید کے اندر ڈال دیا, جنت سے نکال دیا. اللہ کی ناراضگی دیکھیے. آدم ذرا سی غلطی نہیں, ہم نہیں کہہ سکتے تو معصوم ہے, لیکن نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں نبی مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہے ہیں. آدم بیٹے سے کہہ رہے ہیں, بیٹا کہہ رہے تھے اس وقت بول بھی تھے تو, لیکن بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا. یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کے بچے نے نبی کے اوصاف ہے, یہ شرک ہوتا تو مصطفیٰ خود کہتے تھے یہ شرک ہے. مصطفیٰ تو خود شرک کو مٹانے کے لیے آئے, بدعت کی جڑ اکھاڑنے کے لیے آئے تھے. مصطفیٰ کا میلاد آدم کہہ رہے ہیں. اب کہ بیٹا میں 300 سال تک رب کی بارگاہ میں روتا رہا, معافی کی تلافی کرتا رہا. بیٹا کہیں اللہ نے توبہ قبول نہ فرمائی. حدیث میں تفسیر میں آتا کہ آدم اتنا روئے اگر ان کے رونے کو جمع کر دیا جاتا تو ایک سمندر بہ جاتا. آدم نبی صفی اللہ, یہاں کا لکھا تفسیر عزیزی میں کہ جبرائیل السلام کی تھے, جبرائیل السلام کو رونا آ گیا. لیکن اب دیکھیے آگے میلاد کا مقصد یہ ہے, میں سمجھتا ہوں اس میلاد کو آج آپ سن لیں گے تو نمازی بن جائے گا انشاءاللہ. اب جبرائیل السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار اپنے اس خلیفہ کی صفی اللہ کی توبہ کو قبول فرما لے. جبرائیل السلام کو رونا کیا تو جب جبرائیل السلام وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ نے فرمایا جبرائیل اگر آدم توبہ قبول کرانا چاہتا ہے تو میرا حبیب میرا محبوب کیا کہے, میرا حبیب میرا محبوب. یہ نہیں کہا کہ میری طرح اور ہے محبوب کہہ سکتا, لیکن کہا میرا حبیب میرا محبوب. آج لوگ اسی پہ تو لوگ کہ نبی ہماری طرح, نبی ہماری طرح, نبی ہماری طرح کھاتے پیتے. ارے مانا کھاتے پیتے ہیں لیکن نبی چاند کے جو ٹکڑے بھی تو کرتے ہیں, یہ بھی صفت بیان کرو. اگر کھانے کی بیان کرتے ہو کھاتے ہماری طرح پیتے ہماری طرح تو یہ بھی درست ہے, لیکن یہ صفت چاند کے ٹکڑے بھی کرتے تھے, سورج کی ادھر سے ادھر بھی نکالتے تھے, یہ بھی تو صفت نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ آدم اگر آدم توبہ قبول کرنا چاہتے تو میرے محبوب میرے حبیب کے توسل سے وسیلے سے توبہ کرنے کا قبول کرو. بے شک سبحان اللہ. نبی کا میلاد ہے یہ, ہاں نبی کا توبہ کرو. آدم نے جیسی توبہ مانگی رحمت کرم جوش, اللہ نے فرمایا آدم کو یہ بتا کہ تو نے میرے حبیب کو کیسے جانا, کیسے جانا.
اب آدم کہتے ہیں بارہ الہ جب تو نے مجھے پیدا کیا میرے اندر کو ڈالی تو میں نے سر آسمان کی طرف اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا لا الہ الا اللہ کے ساتھ تیرے حبیب تیرے محبوب کا تیرے پیارے کا میں نے محمد رسول اللہ لکھا دیکھا تو میں سمجھ گیا ہو نہ ہو یہی وہ شخصیت ہے جی مطلب جو جس کا نام تیرے نام کے ساتھ بڑا سمجھ گیا اللہ نے فرمایا تھا مجھے سچ کہا ہے آدم اگر تو نے اپنی دعا مانی تو میں اگر تو آج ساری کائنات کے لیے دعا کر دیتا تو میں سب کو بے شک سبحان اللہ کبھی کہا ہے کسی عاشق کے دیوانے نے مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ وسیلے والے ہیں وسیلے والے ہیں وہ وسیلے والے وسیلے والے چھوٹے کہتے وسیلے والے انشاءاللہ خبر سکھاؤ جی آواز نہیں کر رہی خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے چڑھیے چھپے جینا چھوڑ سبحان اللہ سیڑھی ڈالی بنا سیڑھی کا چلاتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ آدم کے وسیلے سے محمد کے وسیلے سے عیسیٰ کے وسیلے سے نبی کے وسیلے سے امام حسین کے وسیلے سے فرصت کے وسیلے سے فارغ صاحب کے وسیلے سے عارف کے وسیلے سے مخدوم صاحب کے وسیلے سے نمتے اب اللہ جس سے زیادہ پیار کرتا اللہ اس کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر لیتا بے شک سبحان اللہ خود کو بدلنا پڑے گا پیارے ورنہ جیسے یہ لفظ کہنے پر دل میں ڈال دیا تو ہم بھی ڈال دیا لیکن اس دل میں اس مصطفیٰ کا چراغ جلانا ہوگا انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی سبحان اللہ کیا کہا مصطفیٰ کو ملاد یہ تو ہے اب دیکھیں ٹائم ہو گیا یہ 10 گھنٹے حدیث آیا کہ مصطفیٰ کیا بڑا آدم نے ملاد آدم نے ملاد پڑھا ظاہر سی بات صحابہ کرام نے ملاد پڑھا مصطفیٰ جب مصطفیٰ کا ملاد صحابہ کرام نے پڑھا تو نبی تھے یا نہیں تھے اس محفل میں موجود نبی آئے تھے حضرت عباس فرماتے بیان کرتے میں نبی کا میلاد پڑھ رہا تھا میرے مصطفیٰ کی وہ صاحب بیان کر رہا تھا کہ اس صحابہ کرام محفوظ ہو کر اللہ کے حمد اور نبی پر سلام پڑھ رہے تھے اسی اسنا میں نبی تشریف لے آئے لانے کے بعد کہا میرے پیارے صحابی میری شفاعت تجھ پر حلال ہو گئی بے شک سبحان اگر اللہ منع ہوتا میلاد پڑھنا بڑی ذمہ داری سے منع ہوتا مصطفیٰ کہہ رہے تھے بند کرو یہ شرک ہے یہ کیا تھا مصطفیٰ نے تم پر میری شفاعت حلال ہو گئی یعنی واجب ہو گئی ظاہر سی بات ہے میلاد منانا سرکار سے ثابت ہے صحابہ کرام سے ثابت ہے نبیوں سے ثابت ہے اس کا کوئی اگر ثبوت مانگے تو حدیث بہن مشکاۃ شریف جلد 6 صفحہ نمبر 531 صفحہ نمبر 13 14 15 16 بے شک جی مصطفیٰ کا میلاد کل تھا آج یہ کل تک رہے گا نبی کہوں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی خلق سے یعنی خلق سے اولیاء سے رسول رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سبحان اللہ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون سا دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا سچا ہمارا نبی کہنے سننے میں اس نبی کے میلاد پڑھنے میں میرے بیان کرنے میں آپ کے سامنے جو بھی سفر جو بھی ہو گئی ہو رب کی بارگاہ میں احمد رسول مصطفیٰ کے میلاد میں توبہ استغفار پڑھو استغفر اللہ کل ذنب و خطیئۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ